حماس کے ہر دل عزیز رہنما اسماعیل ہانیہ آج دوحہ میں سپرد خاک ہوں گے۔ کل ان کی نماز جنازہ ایران کے دارالحکومت تہران میں آیت اللہ خامنہ ای نے پڑھائی اور اس موقع پر اسماعیل ہانیہ کے قریبی عزیزوں سمیت سابق ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے اہل خانہ اور تمام اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تہران کی سڑکیں انسانوں سے بھری ہوئی دکھائی دی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اسماعیل ہانیہ کو آج کچھ دیر بعد دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، اسماعیل ہانیہ کی تدفین آج ہو رہی ہے، لیکن اس وقت مشرق وسطیٰ سے آنے والی اطلاعات انتہائی پریشان کن ہیں۔ کل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر کل رات کو ہم نے ایرانی آرمی چیف کا انتہائی سخت بیان سنا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران براہ راست اٹیک کی پوزیشن میں آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جو یہ بہت ہی ایک بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہے، اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہے، اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، ایک انٹیلیجنس کا پہلو ہے اور ایک دفاعی پہلو ہے۔ سیاسی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کا مقصد صرف غزہ کی پٹی پہ قبضہ، فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں ہے، بلکہ حماس کا انتظامی ڈھانچہ اور اس کی جو قیادت کا بھی خاتمہ ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اور پوری دنیا میں، خصوصاً مسلم دنیا میں، اس کے حوالے سے غم و غصہ پایا جاتا ہے، افسوس کیا جا رہا ہے، سوگوار ہی پوری مسلم دنیا۔ لیکن جو اس کا انٹیلیجنس پہلو ہے، جو کہ نگلیکٹ ہو رہا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تازہ ترین اطلاعات جو آئی ہیں اس کے نتیجے میں جو ایئر پاور کا استعمال ہے، فضائی حملہ یا میزائل حملہ، اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تہران کے سینٹر میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، جس کو پاسداران انقلاب کی سیکیورٹی حاصل ہے، اور تہران کا بہت ہی منظم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو اس کو پینیٹریٹ کر کے ایک کمرے کے اندر اس کو ہلاک کرنے کے امکانات کم ہیں۔ جو لیٹسٹ تھیوری سامنے آئی ہے، جو کہ کل نیو یارک ٹائمز نے 7 ڈفرینٹ ایرانی اور اسرائیلی سورسز سے کوٹ کی ہے، وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کمرے میں اسماعیل ہانیہ صاحب ٹھہرے تھے، اس کمرے کے اندر چند ماہ قبل سے ایک چھوٹا بم نصب تھا، اور ان کو پتا تھا کہ کس جگہ پہ ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کو پھر ریموٹلی ایکسپلوڈ کیا گیا، اور اس میں اتنا احتیاط برتی گئی کہ ساتھ والے کمرے میں اسلامک جہاد کے لیڈر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا۔ پلس جو فورینزکس اب تک سامنے آئے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کمرے کے اندر ہوا ہے، کمرے کے باہر سے کوئی میزائل یا بم آ کے نہیں گرا ہے۔ تو اس سے ایک انٹیلیجنس فیلئر کا جو پہلو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب تیسرا جو آپ کا پہلو ہے آپ کے سوال کے جواب میں، کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ایران کے آپشنز کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا اسرائیل کو پروپورشنٹ یا متوازی جواب دینا ایران کی پالیسی ہے، یعنی کہ دیکھیں، حماس کی مرکزی قیادت کی ہلاکت جو ہے، کیا اس کے جواب میں ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل کی مرکزی قیادت یا ان کے کوئی سینئر کمانڈر کو ہلاک کیا جائے؟ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ایرانی قیادت نے یہ فیصلہ جواب دینے کا کیا بھی ہے، تو اس کے دو طرح کے پہلو ان کے مد نظر ہوں گے۔ ایک یہ کہ کیا وہ اپنے انٹیلیجنس فیلئر کو چھپانا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر جو گھس کے ایک بہت اہم لیڈر کو شہید کیا گیا ہے، تو پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ان کا قلع کما کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ کہ ایران کی اگر اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو کیا روایتی انداز سے کرنا اس کے لیے مناسب ہے، یا اسی طرح کی کوئی غیر روایتی کارروائی کی جائے، کیونکہ میزائل حملہ، ڈرون حملے سے پبلک اور میڈیا میں تو بہت زیادہ یعنی کہ اس کو کوریج ملتی ہے، لیکن جس طرح پہلے بھی 300 کے قریب ڈرون اور میزائل اسرائیل پہ ایران نے داغے تھے، جس کا عالمی میڈیا نے بہت اس کو اہمیت دی تھی، لیکن حقیقت میں تو اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی حکمت عملی انٹیلیجنس آپریشن کی ہوتی ہے، جس طرح موساد نے یہ آپریشن کیا ہے، یا وہ روایتی انداز میں راکٹ اور میزائل اٹیک کرتے ہیں، جس کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ اور مغربی طاقتوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی شکل میں۔ یقیناً سر، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یا پھر سیکیورٹی فیلئر ہے۔ سر، ایک طرف مان بھی لیتے ہیں کہ اگر ایران حملہ کر بھی دیتا ہے تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایران کے حملے کی نوعیت
हम्म। पे दारोमदार है कि उनकी हिकमत अमली क्या है और उसके असरात क्या पड़ेंगे। अगर इसी किस्म का कोई ईरानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन करे कि इसराइल के कोई बड़े सियासी लीडर या बड़े फौजी कमांडर को असैसिनेट इसी तरह पुरस्कार अंदाज में कर दिया जाए, तो उसके असरात मुख्तलिफ होंगे। जिस तरह के इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी 50 साल से करती रही है। लेकिन अगर वो रवायती अंदाज में उनके ऊपर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमला लॉन्च करते हैं, तो उसको अवाम में, मीडिया में तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उस अंदाज में जो हमला है, उसके कामयाबी के इम्कानात कम हैं। क्योंकि देखिए, बड़े पैमाने पे जब मिसाइल या रॉकेट हमला किया जाता है सैकड़ों मील दूर से, तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता। उसमें किसी मरकजी कायद, लीडर या कमांडर को आप टारगेट नहीं करते। उसके लिए आपको बहुत ही प्रिसाइज अटैक करना होता है कि जनाब इस कमरे की इस खिड़की में से ये मिसाइल जाएगा। हम्म। इतनी एक्यूरेसी जो है ईरान के मिसाइलों, ड्रोन की एक हकीकत है कि इस वक्त नहीं है। तो बड़े पैमाने पे तो वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसका एक्यूरेट और कारगर और मुअस्सर होना एक दूसरा पहलू है। अच्छा सर, इस्माइल हानिया के बाद दूसरे जो मोहम्मद अल ज़ैफ की शहादत का दावा भी किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप, ये हमास के लिए कितना बड़ा ये रिस्क है, या फिर वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है इस पर, एक के बाद एक देखिए शहादत? जी, देखें 2 बातें, हमास एक इस तो पर ये कि मुनज़्ज़म रह पाएगा? जी देखिए, बहुत बड़ा ये धचका है हमास की सियासी क़यादत के लिए भी और मरकज़ी ढांचे के लिए भी। क्योंकि इस्माइल हानिया जो हमास की सिफारती कोशिशें थीं, आलमी कोशिशें थीं, आलमी राब्ते थे, उस पाए और कद-काठ का और असर व रसूख और मकबूलियत रखने वाला हमास का मैं समझता हूँ कि सरकर्दा लीडर चुनना इतना आसान काम नहीं होगा हमास के लीडर्स के। उस लीडरशिप को फौरी तौर पे रिप्लेस करना उतने ही मकबूल, कारगर, असर रसूख रखने वाली शख्सियत का नमूदार होना फौरी तौर पर मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। इसलिए यकीनी तौर पे हमास की क़यादत और उसके इंतज़ामी ढांचे के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, जो कि ये बात साबित करता है कि इसराइल का मकसद सिर्फ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी या गज़ा की अराज़ी पे कब्ज़ा नहीं है, बल्कि हमास का तंज़ीमी सतह पे ख़ात्मा है। अब देखना ये है कि क्या हमास किसको लीडर चुनती है और क्या वो उतनी ही कामयाबी के साथ सिफारती और आलमी सतह पे जो राय हमवार करने की कोशिशें हैं, उनको हम्म। जारी रख सकेंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा सियासी सतह पे धचका है, उसकी सिफारती कोशिशों को भी नुकसान पहुंचेगा, हमदर्दी में इजाफा यकीनी तौर पे दुनिया में होगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो भी एक हकीकत है और ईरान को भी ये देखना होगा कि ये कैसे इसराइल की इंटेलिजेंस को पता चला कि वो कहाँ ठहरे हुए थे और उनको कैसे हलाक किया जाए। तो ये तमाम पहलुओं को देख के ये फैसला किया जाएगा। ईरान ने अगर जवाब देना भी है इसराइल का, तो ये देखना होगा कि जवाब रवायती अंदाज से अगर दिया गया तो आलमी कशीदगी में तो इजाफा होगा, लेकिन उसके मुअस्सर होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन अगर इसी तरह एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ईरान की इंटेलिजेंस करती है और इसराइल के किसी मरकजी सियासी लीडर या फौजी कमांडर को निशाना बनाती है, तो वो फिर मुमकिन है कि वो कामयाब तो ज़्यादा हो, लेकिन उसकी अवामी सतह पे, आलमी सतह पे पज़ीराई इतनी ना हो। यकीनन सर, ये बहुत अहम पहलू हैं जिनके हवाले से आपने बात की। सर, इस्माइल हानी की शहादत के बाद इस वक्त जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जानिब से क्या रिएक्शन आ सकता है, उनका क्या रद्द अमल का इम्कान है, क्या लगता है आपको? देखिए, अमूमी तौर पे पूरी मुस्लिम दुनिया जो है, उसमें गम गुस्सा पाया जाता है, उसमें फ़लस्तीनियों की हमदर्दी पाई जाती है, इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। लेकिन जो रियासती पॉलिसीज़ हैं, उन पे इस अवामी राय आमा का किस हद तक असर होता है, ये देखना होगा। हम्म। अलबत्ता मैं समझता हूँ इसराइल जो इस वक़्त न सिर्फ़ हमास की क़यादत, बल्कि आप जानते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक बड़े जो है हिज़्बुल्लाह के फौजी कमांडर को भी हलाक करने का दावा किया है। तो इससे ये साबित होता है कि इसराइल जो है, उसके दिल में और दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि अपने तमाम जो मुखालिफिन की सियासी और दिफाई क़यादत को हलाक करना उसका मकसद है। और इस सूरत-ए-हाल में इस खित्ते में देरपा अमन के इम्कानात बहुत कम हैं। इलाके में कशीदगी बढ़ रही है
عوام میں بے-چینی بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امریکی آنے والے الیکشنز ہیں اس کی وجہ سے جو امریکی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے، اس کا بھی یوں لگتا ہے کہ اسرائیلی فوج بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب اسرائیلی لابی کو اپیز کرنے اور خوش کرنے کے لیے جو دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کوئی سخت بیان یا کوئی جو اسرائیل کی جانب سے سخت کارروائی بھی کی جائے گی اس کی مذمت نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کو بھی اسرائیلی اپنی پلاننگ میں مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے تشویش ہے کہ آنے والے چند ہفتے اور مہینے جو ہیں وہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کی کشیدگی اور سلامتی کے لیے خطرات میں بہت نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا سر، کل لبنان کی جو مزاحمتی تنظیم کے رہنما حسن نصر اللہ کا خطاب اچانک اپنے وقت سے پہلے شروع ہوا، اور عین اس وقت جب وہ خطاب کر رہے تھے بیروت پر اسرائیل نے مزید ایک حملہ کیا ہے جس میں کئی افراد بھی مارے گئے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں لبنان بھی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں، دو سطح پہ تو ایک لبنان اور اسرائیل کی ایک جنگ جاری ہے، اس کا لیول بہت ہائی نہیں ہے، لیکن آج صبح کی بھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 60 کے قریب راکٹ داغے تھے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک پریشر تو ایک دباؤ تو اسرائیل کے اوپر حزب اللہ کا موجود ہے بدستور، اور اسرائیل بھی اپنی سلامتی کو جو مختلف متحرک قوتیں ہیں ان میں ایک بڑا خطرہ حزب اللہ کو گردانتا ہے. لیکن کیا حزب اللہ جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ ایک جنگ شروع کرے گی اسرائیل کے خلاف؟ میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں. ہاں، یہ ممکن ہے کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی کی جائے تو وہ ہوتیز، حزب اللہ، القدس بریگیڈ اور ان دیگر تنظیموں کی مشاورت اور تعاون کے ساتھ کی جائے، تاکہ جو اسرائیل کی کوشش ہے کہ ایران کو اس خطے میں تنہا کیا جائے اس کو بھی ناکام بنایا جا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.